یہ امارات ہے گھر اپنا، جیسا ہے پاکستان میرا. On the 52nd National Day of the United Arab Emirates, I convey my warmest felicitations to the leadership and people of the United Arab Emirates. This day is an occasion to cherish the remarkable socio-economic progress achieved by our Emirati brothers and sisters over the last 5 decades. Prosperity, well-being of people, multiculturalism and technological advancement are the key drivers of this great journey. متحدہ عرب امارات کروڑوں لوگوں کے خوابوں کی منزل، لاکھوں لوگوں کے لیے پرامن اور خوبصورت گھر. دنیا عالم میں پچھلی کئی دہائیوں سے انسان دوستی، امن و محبت اور بلا تفریق انسانی خدمت کا ایک خوبصورت استعارہ بن چکا ہے. متحدہ عرب امارات پیار و محبت اور عدل و وفا میں ماں کے پیار جیسی ٹھنڈی چھاؤں لیے ایک فلاحی ریاست کے طور پر اولاد آدم کی سوچوں کا مرکز بنا ہوا ہے. متحدہ عرب امارات نے حیران کن طور پر اقوام عالم میں بہت ہی قلیل عرصے میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل کر لیا ہے. یہ فقید المثال ترقی متحدہ عرب امارات کی وطن دوست، مخلص، محنتی اور سیاسی بصیرت سے مالا مال قیادت کی شبانہ روز محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے. ان المستویات الحالیہ للتنمیہ فی الدولة الامارات العربیہ المتحدہ هو النتیجہ القیادت الحکیمہ والعزم الراسخ للأب المؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله السراح، والتي لاصل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خلیفہ بن زايد آل نهيان وصاحب السمو شیخ محمد بن زاید آل نہیان. تاریخ کے آئینے میں جب ہم ان بے مثال کامیابیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس تناظر میں ہمیں جو سب سے بڑی اور قداور شخصیت نظر آتی ہے وہ متحدہ عرب امارات کے فکری اور روحانی رہنما شیخ زاید بن سلطان آل نہیان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو قوم کے والد بانی رہبر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. شیخ زاید اتحاد و اتفاق کے سب سے بڑے دائی اور علمبردار تھے. ان کی سوچ کے مطابق قوم کی ترقی کا راز اس قوم کی اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ پہلے ہی دن سے اس اتحاد و اتفاق کے لیے سرگرم عمل رہے. یہ کام آسان نہ تھا، لیکن جہد مسلسل اور شیخ زاید کی بصیرت اور دوسرے رہنماؤں کے ساتھ مل کر شبانہ روز محنت نے اس کام کو ممکن اور آسان بنا دیا، اور بالآخر 2 دسمبر سن 1971 کو اقوام عالم کے نقشے پر ایک نئے ملک متحدہ عرب امارات کا ظہور وجود میں آیا، اور اس نئی مملکت کے پہلے صدر کا اعزاز شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کے حصے میں آیا. یہی نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات نے صدرات کی یہ عزت 1976، 1981، 1986 اور 1991 میں بھی شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کو ہی بخشی. اپنے قیام سے لے کر آج تک متحدہ عرب امارات کے چند کارہائے نمایاں کا ذکر کرنا یہاں ناگزیر ہے. نمبر 1، اپنے قیام کے پہلے ہی سال اقوام متحدہ نے 9 دسمبر سن 1971 کو متحدہ عرب امارات کو تسلیم کر لیا. نمبر 2، بین الاقوامی تجارت میں اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا، جس کے لیے پہلا قدم دبئی کے پورٹ راشد کے قیام کی صورت میں اٹھایا گیا. نمبر 3، سن 1976 میں ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ 2020 میں $1 ٹریلین کے سرمایے کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی اتھارٹی بن چکی ہے. نمبر 4، سن 1976 میں متحدہ عرب امارات کی قومی فوج کا قیام عمل میں لایا گیا. نمبر 5، جبل علی پورٹ کی بنیاد سن 1979 میں ڈالی گئی. نمبر 6، جنوری سن 1982 میں ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سنگ بنیاد ڈالی گئی. نمبر 7، دنیا کی مشہور ایئر لائن امارات ایئر لائن کی بنیاد 15 اکتوبر سن 1985 میں ڈالی گئی، اور پاکستان ایئر لائن کے تعاون سے اس کی پہلی پرواز کراچی کے لیے اڑی. تو ہم لوگ اور پاکستان جو کا لوگ ہیں بھائی جیسا ہے، ایک جیسا فیملی ہے. اور ایون پہلا ایمریٹس ایئر لائنس جب شروع ہوا تھا، PIA نے میرے کو یاد ہے کہ ہیلپ کیا تھا سٹارٹ کرنے کو. متحدہ عرب امارات کو اپنے محسن، شفیق باپ اور بے مثل قائد شیخ زاید کو دار فانی سے دار البقا کے سفر پر الوداع کہنا پڑا.
ہر آنکھ اشک بار اور ہر دل غم گسار تھا، لیکن اتحاد و اتفاق کا جو درس قوم کے والد دے کر گئے وہ ہنوز تازہ تھا۔ ترقی اور تعمیر کے خواب جوان تھے، اس لیے اپنے محبوب قائد کی وفات کے بعد موجودہ قیادت نے اس جذبے اور اسی عزم کے ساتھ ترقی کا وہی سفر جاری رکھا۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت وطن دوست اور ملک سے محبت کرنے والی ہے۔ اہل پاکستان کے دلوں میں شیخ زید بن سلطان آل نہیان رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ایک روشن حقیقت ہے، اور موجودہ قیادت کی انتھک کوششوں نے بابائے قوم شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کو زندہ جاوید رکھا ہے۔ میں AVT چینلز اور اہل پاکستان کی طرف سے اس عید الوطنی کے پرمسرت موقع پر امارات کی قیادت اور اہل امارات کو دل کی گہرائیوں سے اس دن کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے انسانیت اور انسان کی ترقی اور ارتقاء کے لیے بے مثل کام کیے ہیں۔ شیخ زائد کی بصیرت اور فکر کے مطابق عورت کی آزادی، خود مختاری اور عورت کو قومی دھارے میں اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنے کے لیے امارات نے جو انقلابی اور جرت مندانہ اقدام کیے وہ باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اسی طرح انسانیت کی خدمت اور رفاع عامہ کے کاموں کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات کا کردار ہمیشہ سے مثالی رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے رہنما اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے، بابا زائد بڑے عظیم انسانی ہمدردی رکھنے والے، اور جتنی بھی انسانی ہمدردی کے علاوہ پاکستان میں خاص کر جہاں بھی مسلم ممالک میں انہوں نے بہت اچھے کام انجام دیے ہیں اور ابھی تک چلتے آ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بابا زائد سے میرے کئی بار ملاقات ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں دنیا کے ہر خطے اور قوم کے ارادے بستے ہیں جو اپنے بہتر مستقبل کا خواب لے کر یہاں معاش کی تلاش میں آتے ہیں۔ اہل پاکستان بھی یہاں برسوں سے اسی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے چلے آ رہے ہیں۔ جو تعلقات اپنے اماراتی بھائیوں کے ساتھ بنے ہیں تو وہ الحمدللہ بہت خوشگوار، بہت اچھے بنے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بہت ہمیشہ عزت دی ہے اور عزت کی بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ And also here being in UAE also you see the population of Pakistani in UAE, they are mashallah yani not a small community, it's a big community. That's because of the strong relationship which we have with Pakistan. برسوں سے دونوں ممالک میں قائم بھائی چارہ اور قریبی تعلقات کی وجہ سے اہل پاکستان امارات کو ایسے ہی اپنا ملک سمجھتے ہیں جیسا کہ وہ پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں۔ یہ امارات ہے گھر اپنا، جیسا ہے پاکستان میرا۔ ہم لوگ کا ماشاءاللہ رولرز شیخ زائد سلطان نہیان، شیخ محمد بن زائد، شیخ محمد بن راشد، شیخ راشد بن سعید، اس ٹائم سے ریلیشن شپ ہم لوگ کا بھائی لوگ کی طرح ہے۔ 2 دسمبر سن 1971 کو جب متحدہ عرب امارات کے وجود کا اعلان ہوا تو پاکستان نے قیام کے ابتدائی دنوں میں تسلیم کرنے والے ملک کا اعزاز حاصل کر لیا، اور 13 جنوری سن 1972 کو ہی دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور تب سے لے کر آج تک دونوں اسلامی ملکوں کے مابین تعاون کا ایک لامحدود سلسلہ قائم ہے جس کو زمانے کے نشیب و فراز متاثر نہ کر سکے۔ ایک مضبوط دفاعی قوت ہونے کے ناطے پاکستان نے امارات کی دفاعی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان ایئر فورس ہو یا کہ بحریہ یا پھر بری فوج ہو، ہر ایک نے اپنا تجربہ اپنے برادر ملک کے جوان فوج میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ هناك علاقة تاريخية تمتد لعقود طويلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية. هذه الروابط القوية قائمة على التاريخ المشترك والروابط الثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات مختلفة. كل ذلك أسهم في تعزيز الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. ایک پاکستانی مصنف شاہد آمین نے تو اماراتی ایئر فورس کو پاکستانی ایئر فورس کا عکس قرار دیا۔ تعاون اور محبت کے اس رشتے میں دونوں ممالک اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ اتحاد کے وجود میں آنے سے پہلے ہی پاکستان کی عوام نے معاش کے حصول کے لیے ابوظہبی اور دبئی کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔
اور متحدہ عرب امارات کے وجود میں آنے کے بعد امارات کے لوگوں نے اہل پاکستان کو دل کھول کر ملک میں خوش آمدید کہا۔ هناك أعداد كبيرة من الأخوة الباكستانيين يعيشون ويعملون هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم مرحب بهم بشكل كبير هنا في الدولة. شیخ زائد کی محبت پاکستان کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ رحیم یار خان میں بین الاقوامی ایئرپورٹ بنانا اور پھر اس کا حکومت پاکستان کے حوالے کرنا، لاہور میں شیخ زائد میڈیکل کمپلیکس کا قیام بھائی چارے اور دوستی کی زندہ مثالیں ہیں۔ دوستی اور بھائی چارے کے اس رشتے میں جب جہاں اور جیسی ضرورت پیش آئی، امارات اور پاکستان نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس رشتے کو قائم و دائم رکھا۔ کہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن امارات ایئر لائنز کے ساتھ اپنے آغاز میں کھڑی نظر آتی ہے تو کہیں شیخ خلیفہ فاؤنڈیشن وادی سوات اہل سندھ اور اہل بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مصروف عمل دکھائی دیتی ہے۔ سوات میں 52 اسکول، 7 اسپتال اور تقریباً 64 پانی کے منصوبے اہل پاکستان سے امارات کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گلف اور مینا ریجن میں پاکستان میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ملک متحدہ عرب امارات ہے۔ When we were there in Pakistan also we get the chances to go and visit a lot of cities and rural areas, so we get to see also a lot of projects being executed by the UAE, whether they are like hospitals or whether they are bridges or a new road constructed, so we felt really very happy like we are really have a strong relationship with the Pakistan. اسی طرح سے سن 2022 کے سیلاب ہوں یا پھر کووڈ-19 کے مشکل حالات ہوں، امارات نے اہل پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک دوست اور ایک بھائی ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا اسلام آباد میں سفارت خانہ ہو کہ کراچی میں قونصلیٹ ہو، اہل پاکستان کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ کراچی میں ایشیا کے سب سے بڑے ویزا سینٹر کا قیام اہل پاکستان سے محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ I also want to thank, mashallah, the Pakistani people for celebrating our Eid al-Watani, the way that they celebrate. It shows brotherly love, it shows the relationship that we have with the Pakistani people. لہٰذا ہم اہل پاکستان متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن پر عہد و وفا، پیار و محبت کے تجدید عہد کے طور پر آج امارات کی قیادت اور اہل امارات کو اہل پاکستان کے خلوص و وفا کے ساتھ اس عظیم اور تاریخی دن کی مبارکباد دیتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں، یہ امارات ہے گھر اپنا جیسا ہے پاکستان میرا۔ یہ امارات ہے گھر اپنا جیسے ہے پاکستان میرا۔